ہاں 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 باقی تو کوئی حیثیت نہیں نا باقی زبانوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التنازع فی العمل. آج ہماری بحث ہے عمل میں تنازع کے بارے میں ہے. ایک معمول ہے عامل دو ہے یا تین ہے یا چار ہے, اس طرح تنازع عاملہ کے بارے میں ہے. لیکن یہاں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ان عاملان اقتضیا فی اسم عمل قبل فللواحد منہما العمل. ان عاملانی اقتضیا اگر تقاضا کرے دو عامل, یہاں دو عامل کے بارے میں ہے نا صحیح. عاملانی اقتضیا, یہ اقتضیا خود کیا ہے عاملانی کے لیے, یہ ما قبل ایک محذوب ہے, اس کے لیے اقتضیا خود مفسر ہے ٹھیک. ورنہ کیا ہونا چاہیے ان اقتضیا عاملانی اقتضیا ہو گیا. باب اشتغال ابھی پڑھ کا ہے نا صحیح. ان کے بعد عاملانی حالت مرفوع کی حالت میں اصل میں کیا ہے ان اقتضیا عاملانی اقتضیا. اگر دو عامل تقاضا کرے فی اسمین ایک اسم میں عمل, یہ مفعول بہ ہے اقتضاء کے لیے, عملان ہے اصل میں. عمل یعنی عمل کا تقاضا کرے. کس کا تقاضا کرے؟ تو ایسے میں کس کو دیں گے؟ قبلو. اور وہ بھی دونوں عامل کہاں ہو؟ قبلو, یہ مبنی بر ضم ہے نا, قبل الاسمی ہے اصل میں, یعنی اسم سے قبل ہو پہلے ہو. تو اس صورت میں فللواحد منہما العمل, عمل ان میں سے ان دونوں میں سے درحال ہے کہ ایک کے لیے ہوگا. فللواحد سے مراد ان میں سے کسی ایک کے لیے عمل ہوگا, یعنی دونوں کو نہیں ہوگا ظاہر ہے بلکہ ایک کو ہوگا. ھذا باب التنازع فی العمل, یہ باب تنازع کے بارے میں ہے عمل میں. اس درس کے لیے سب کو آنا چاہیے تھا, تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر وہ سب کو آج کسی بھی ٹائم پہ دوبارہ پڑھتے ہیں. قبلو یعنی وہ پہلے ہو, کون؟ قبل الاسم ہے. دونوں عامل کہاں موجود ہو؟ اسم سے پہلے. دو عامل پہلے ہو پھر اسم ہو نا, اسم سے پہلے ہو. تو اس صورت میں فللواحد منہما, ان دو عاملوں میں سے ایک کے لیے العمل عمل ثابت ہے. سمجھ آیا؟ ایک کے لیے عمل ثابت ہے تو دوسرے میں ضمیر رکھنی ہوگی, وہ ضمیر اس کی طرف لوٹے گی تو وہ ضمیر میں عمل کرے گا. ہو گیا. ھذا باب التنازع فی العمل, یہ باب تنازع کے بارے میں ہے عمل میں. تنازع کے معنی ویسا لغت میں کسے کہتے ہیں؟ جنگ و جدال کو کہتے ہیں, نزاع کو کہتے ہیں. لیکن یہاں بھی کیا ہے عمل کرنے میں جھگڑے ہو رہے ہیں مثلا. تو نزاع ہو تو اس صورت میں کس کو دینا ہے؟ یا القریب یمنع البعید, یا السابقون السابقون اولئک. ایک مسجد ہے, دو پیشمام ہے, کس کو دیں گے؟ یا تو القریب جو محلے میں قریب میں اس مسجد کے قریب والے کو دے دو, یا تو ان دونوں میں سے پہلے جو پہنچ گیا ہے اس کو دینا ہے. اب اس طرح یہاں بھی دو عامل ہے. ھذا باب التنازع میں ہوتا تو یہ ہے کہ تین عامل بھی عمل کرتے ہیں تنازع میں, چار بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ اس میں فرماتے ہیں نا کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم, تو یہاں علی ابراہیم و علی ابراہیم کے لیے عامل کتنے ہو گئے؟ تین نے تنازع کیا نا صحیح. تو یہاں بحث ہماری صرف دو عامل کے بارے میں ہے. جہاں دو عامل ہو وہ یسمى ایضا باب الاعمال, اور نیز اس کا نام رکھا جائے گا باب اعمال. وهو كما يؤخذ مما سياتي, یہ وہ ہے جس کو استفادہ کیا گیا ہے, اخذ کیا گیا ہے اس باب اعمال کو, مما ان میں سے سیاتی جو عنقریب آ رہا ہے. یعنی مصنف کے قول جو ان عاملانی نہیں کہا اس کی طرف اشارہ ہے. کیا مطلب ان یتوجہ عاملانی, باب اعمال کسے کہتے ہیں؟ تنازع عامل کا مطلب یہ ہے ان یتوجہ عاملانی, دو عامل متوجہ ہوں, لیس احدہما مؤکدا للآخر, ان میں سے ایک دوسرے کے لیے مؤکد واقع نہ ہو. جس طرح تاکید لفظی کے لیے مثال دیا تھا نا ضرب زید, تو وہ پہلے والا مؤکد بعد والا تاکید, تو پھر ایسے میں تو عامل کون ہوگا؟ وہاں پہلے والا ہی ہوگا, بعد والا تو اس کے لیے تاکید ہے. تو گویا سمجھ لو وہ دونوں مؤکد تاکید مل کر ایک عامل شمار ہوتا ہے. تو مؤکد نہ ہو, عامل ہو باقاعدہ. مؤکد ہو تو پھر پہلے والا ہی عمل کرے گا, بعد والا تو اس کے لیے تاکید ہے, وہ عامل شمار نہیں ہوتا ہے. تو مؤکد نہ ہو ایک قید. پھر فرماتے الہ معمول واحد, وہ بھی کیا ہو سائیں
ایک معمول کی طرف متوجہ ہو، دو عامل متوجہ ہو جو ایک معمول کی طرف، متأخر عنہا، اور وہ بھی کیا ہو، عنہما، متأخر عنہما، اور وہ معمول بھی کہاں ہو، آخر میں ہو، پیچھے ہو، عنہما ان دونوں عامل سے، عامل کے بعد ہو نہ ہو، جیسے ضربت و اکرمت زیدن، میں نے زید کو مارا، و اکرمت زید، میں نے زید کی عزت کی. ایک نے کہا میں نے زید کو مارا، ایک کہہ رہے اکرام کی. اب ان میں سے ایک کو دینا زید، اکرام تو کہہ دیں گے، ضرب تو کہہ دیں گے، حالانکہ یہ ایک دوسرے کی تاکید لفظی بھی واقع نہیں ہو رہا ہے نا صحیح. ضرب تو کہتے تو آپ کہیں گے تاکید لفظی ہے، یہ ضرب تو اکرام تو ہے تو تاکید لفظی بھی نہیں ہے. نہیں 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 وہ نہیں ہے، بس اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہونا چاہیے، ضربت جیسے. تو ایسے میں کیا ہے، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّن ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ يَطْلُبُ زَيْدًا، پس ان میں سے ہر ایک کیا کرتے ہیں، ضربت اور اکرمت دونوں طلب کرتے ہیں زید کو بالمفعولیتی، مفعولیت کی، دونوں مفعولیت کی بنا پر ہے. تو ایسے میں کیا کریں گے، فرماتے ان عاملان فعلان او اسمان او اسم و فعل، اور وہ عامل دونوں دو فعل ہو، جیسے ضربت و اکرمت زیدن، او اسمانی، یا دونوں کیا ہو، اسم ہو. مثلا اسم کے لیے آپ مثال دے سکتے ہیں زید ضارب مکرم یا مکرم عامران. یہ عامران پہ کیا ہے، مکرمن اور ضاربن نے اعتماد کرتے ہوئے زید پر دونوں تنازع آ رہا ہے عامران پہ عمل کرنے کے لیے. ٹھیک، ضارب بھی چاہتا ہے، مکرم بھی چاہ رہا ہے. یہاں دو اسم عامل واقع ہو گیا. او اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل تنازع کرے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے سائیں، ہاں، تو اس صورت میں ایک اسم ایک فعل ہو. مثلا آپ ضربت و مثلا زید ضارب و ضربت کہو، ہاں، زید کو کیا لینا ہے، اس طرح ایک عامل ایک فعل ایک اسم ہو دونوں میں سے. تو ان صورتوں میں اسم میں صفات مشبہہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اقتضایا اے طلبا، وہ دونوں عامل تقاضا کرتے ہیں، طلب کرتے فی اسم عمل، ایک اسم میں عمل کا تقاضا کرتے ہیں. ٹھیک، کیا تقاضا کرتے ہیں وہ، رفعا او نصبا، یا تو دونوں رفع کا تقاضا کریں گے یا دونوں نصب کا تقاضا کریں گے. او طلب احدہما رفعا والآخر نصبا، یا ان دونوں میں سے ایک رفع کا تقاضا کریں گے، طلب کریں گے، اور دوسرا نصب کا کریں گے. مختلف ہو گیا نا صحیح. وَكَانَا قَبْلُ، اور وہ دونوں بھی قبلو سے مراد قبل الاسمی، اسم سے پہلے، مبنی ورزم ہو گیا نا، اسم سے پہلے واقع ہو. تو اس صورت میں فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلُ، تو العمل، تو اس صورت میں ان دونوں میں سے ایک کے لیے عمل ثابت ہے. العمل للواحد مبتدا اور خبر ہوگا. عمل کس کے لیے ہے، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ثابت ہے بالاتفاق. اس میں علماء سب متفق ہے. اما الاول او الثانی، یا تو اول میں عمل دینا ہوگا یا ثانی کو. تو اب اس کے لیے فرماتے مثال ذالک علی اعمال الاول، اس کے لیے مثال دے رہے ہیں جس میں اول کے لیے عمل دیا ہو. تو جیسے فرماتے قام وقعدا اخواکا، تو اب یہاں قام وقعدا اخواکا کس نے عمل کیا ہے، قامن ہے. جہاں ضمیر تثنیہ اور جمع کی ضمیر نہ ہو تو سمجھ لو وہ وہاں عمل دیا ہے. قعدا میں عمل نہیں کیا اس نے، کیوں، چونکہ اس لیے ہما ضمیر کو رکھنا پڑا، وہ لوٹتی ہے کس کی طرف، اخواکا کی طرف. تو یہ اضمار قبل ذکر لازم نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا، چونکہ اخواکا کا درجہ در حقیقت میں قاما کے لیے کیا ہے، اس نے رفع دیا نا صحیح، تو دیا تو گویا در حقیقت میں اخواکا پہلے ہے، اس لیے قعدا کی ضمیر لوٹے گی، گویا سمجھ لو ابھی پیچھے، تو درجے میں رتبے میں سمجھ لو آگے کی طرف ہی لوٹ رہی ہے وہ بھی. ٹھیک، تو اب عمل کس نے کیا، یہاں قاما نے کیا، قعدا کے لیے ضمیر کو رکھا. اسی طرح اول کے لیے عمل دینے کے لیے دوسری مثال دے رہے ہیں. یہاں تو فاعل، دونوں فاعل کو طلب کرتے تھے. اب مفعول طلب کرنے کے لیے مثال ہے رأیت و اکرمتہما ابویکا. اب رأیت نے عمل کیا ہے یہاں بھی، چونکہ اکرمتہما یہاں ضمیر اس کے لیے رکھا ہے، ضمیر اس ابوی کی طرف لوٹائیں گے. ٹھیک، تو ایسے میں کیا ہے،
تنازع عامل حل کرنے کے بعد ایک کو عمل دیا آپ نے پہلے کو، دوسرے کے ضمیر رکھنے کے بعد کیا ہے، اب یہ دو جملے ہوں گے، جملے فعلیہ جملے فعلیہ پر عطف ہوگا. ہو گیا؟ یہاں پر تنازع نہیں ہوگا. ہاں نہیں، تنازع تھا، حل کر لی. تنازع تو پہلے موجود تھا. اب کیا کہ پہلے والے کو دے کے ثانی میں ضمیر رکھ کے تب بھی اس کو معمول چاہیے. معمول تو مل گیا تو تنازع ختم کر لیا. ہو گیا؟ ہاں پہلے والا ذرائتو ابویک پر عطف کریں گے، عطف ہوگا. ضربنی و ضربتہما الزیدانی، یہ جو مثال آیا تھا رائتو اکرمتو، یہ تو دونوں مفعول نصب چاہتے تھے نا سائیں. اب یہاں ضربنی کیا ہے، پہلے والا قامہ و قعدہ تو فاعل چاہنے کے لیے مثال. اب یہ جو مثال آ رہی ہے ضربنی و ضربتہما الزیدانی میں پہلے والا فاعل چاہتا ہے، بعد والا مفعول چاہ رہا تھا. سمجھ آیا؟ السلام علیکم. تو ایسے میں کیا ہے، ضربنی فاعل چاہ رہا تھا تو اس کے لیے عمل دیا الزیدانی، ضربتہما کے لیے مفعول چاہ رہا تھا تو ہما ضمیر لٹایا، وہ زیدانی کے برابر ہے، اس کے ساتھ لٹا سکتے ہیں. ٹھیک؟ ہاں یہاں یہ کس کے لیے ہے، پہلے والا فاعل چاہتا تھا، دوسرا تو چار مثالیں ایسی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ کے لیے مثال دے ضربتو و ضربونی الزیدینا. اب یہ ضربتو مفعول چاہ رہا تھا، ضربو یہ جمع ہے نا سائیں، یہ فاعل چاہ رہا تھا. ٹھیک؟ اب عمل کس کو دیا ہے، ہاں ضربتو کو عمل دے کے ضربتو الزیدینا بنائے نا. ضربونی کے لیے بو کا واو علامت ہے، یہاں ہم ہے لوٹتی ہے زیدین کی طرف، جمع ہے نا سائیں، زیدون کی زیدین ہے. تو اب یہاں پہلے والا مفعول چاہ رہا ہے، اب بعد والا فاعل چاہ رہا ہے. کل کتنی مثالیں ہیں، یہ چار مثالیں حفظ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پھر آپ آگے ایکسپریس کر سکتے ہیں، اس کو اظہار کر سکتے ہیں. وَمِثَالُهُ اور ان کے وَمِثَالُهُ عَلَى اعمال الثانی، یہاں تک تو اول کے لیے عمل دیا نا سائن. کس کے لیے عمل دیا، اول کے لیے عمل دیا تو ثانی میں کیا کیا، ضمیر دیا. چونکہ علماء میں اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں یعنی ثانی کو دے دو پہلے، بعض فرماتے ہیں اول کو. اس کے دلائل ابھی آ رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں. لیکن یہاں اب جو مثالیں دیا کس کے لیے، اول کے لیے عمل دیا، ثانی میں ضمیر رکھنے کے لیے. اب مثالیں دے رہے ہیں، وہ مثال علی اعمال الثانی، ثانی پر عمل کرنے کے لیے مثال دے رہے ہیں. قاما وقعد اخواکا، اسی کا الٹ ہوا. دیکھو قعد اخواکا میں قعد کی ضمیر اس میں ظاہر کی طرف دی گئی تو وحد الفعل ابدا، تو قعد ہی آیا نا سائن. قاما میں یہ اس کو تثنیہ لایا نہیں لایا، تو اس سے پتہ چلا کس میں عمل کیا سید، قعدہ نہیں کیا ہے، لیکن قاما میں ہما رکھا ہے، وہ لوٹ رہی ہے اس کی طرح. ٹھیک؟ اب یہ اس میں وہ پھر بعد میں بحث ہوگی کہ یہاں فرماتے جو ثانی کو دینے والے اس کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کے لیے اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، یہ درست نہیں ہے کہیں گے، وہ دلائل بعد کی بات ہے. لیکن اب مثالیں پہلے دے رہے ہیں کہ یہاں کس نے عمل کیا ہے، ثانی نے عمل کیا. القریب یمنع البعید والوں کا نظریہ. ورأیت، یہاں دونوں فاعل چاہ رہے تھے، اب دونوں مفعول چاہنے کے لیے مثال رأیت و اکرمت ابویک، یہاں اکرمت کے لیے ہے عمل دیا، لیکن رأیت کے لیے رأیت ابویک کے لیے رأیت ہما ہونا چاہیے نا سائیں. یہاں حذف کر لیا ہے ضمیر کو. کیوں؟ مفعول کی ضمیر جب اگر ماں باپ کی طرف لوٹتی ہے تو فاضلہ ہے، اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہاں پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے عمل کیا ہے، کس نے عمل کیا پتہ نہیں چلے گا. تو سمجھ لو یہاں اس لیے پتہ چلے گا کہ اکرمتو کے لیے کوئی ضمیر نہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ عمل اکرمتو نے کیا ہے، کیا ہے رائتو کے اندر ضمیر، اس کے بعد کیا حذف ہے. سمجھ آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رائتو کے لیے عمل کرتا تو اکرمتو میں ہما ضمیر ہونا چاہیے، ہما ضمیر ہونا چاہیے. لیکن یہاں کس نے عمل کیا ہے، اکرمتو نے عمل کیا ہے. دونوں میں نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ثانی نے عمل کیا، پہلے والے کی ضمیر حذف ہے. وَضَرَبَانِ وَضَرَبْتُ الزَّيْدَيْنِ، یہاں عمل ضربتو نے کیا ہے، الزیدین کو نصب دیا ہے، اور ضربانی میں ہما ضمیر کو رکھا ہے کس کی طرف لوٹانے کے لیے، زیدین کی طرف. اب یہ ضربانی میں تو فاعل کی ضمیر کو حذف نہیں کر سکتے ہیں.
ضربتو و ضربنی الزیدون، یہاں ضربنی نے الزیدون کو رفع دیا فاعلیت کی بنا پر، ضربتو کے لیے یہاں اب یہاں ہم کو رکھنا پڑے گا، اس کو مفعول کی ضمیر حذف کیے ہیں جو زیدون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہذا، اور یہ جو تنازع عاملان ہے نا سائیں، یہ فی غیر فعل التعجبی، فعل تعجب کے غیر میں ایسا ہے، فعل اور اسم میں، فعل میں بھی کیا ہے، فعل تعجب میں ایسا ما احسنا میں نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی افعال میں ہیں۔ اما ہوا فیشترط فیہ اعمال الثانی، اما ہوا، اما اگر فعل تعجب دو اگر آ جائے، دونوں فعل تعجب آ جائے، کیوں فعل تعجب میں ایسا نہیں ہے کہا؟ جیسے آپ مثال دے سکتے ہیں، ما احسن و عاقل زیدن، یعنی کس چیز نے زید کو اچھا بنایا اور عاقل بنایا، زید کو کس چیز نے اس کو عاقل اور خوبصورت بنایا، اچھا بنایا، نیک بنایا کہا۔ تو اب یہاں عمل کس نے دیا ہے؟ عمل تو یہ جو ثانی والے نے دیا ہے، اگر ایسا واقع ہو پھر بھی، چونکہ یہ ضعیف العمل ہے نا سائیں، فعل تعجب کیوں؟ چونکہ یہ جامد ہے، جامد ہونے سے یہ ضعیف ہوتا ہے، ٹھیک، ضعیف ہونے سے دو عامل ایک ساتھ نہیں آتے، اگر فرض کرو پھر بھی آتے ہوئے نظر آئے، جیسے مثال ما احسن و عاقل زیدن، تو ایسے میں کیا کریں گے؟ فرماتے اما ہوا، اما اگر یہ فعل تعجب ہو تو فیشترط فیہ اعمال الثانی، پس وہاں شرط قرار دیا گیا ہے ثانی کو ہی عمل دینا ہے۔ کما اشترط المصنف فی شرط التفصیل، جیسے مصنف نے شرط تفصیل میں اس طرح شرط قرار دیا ہے کہ فی جواز التنازع فیہ خلافا لمن منعہ، شرط تفصیل میں فرماتے فی جواز التنازع فیہ، اس فعل تعجب میں تنازع کے جائز ہونے کے بارے میں خلافا، مصنف نے فرمایا کہ وہاں اختلاف ہے، لمن منعہ، اور ان میں سے کیا ہے، بعض ایسے ہیں، وہ بعض سے مراد یہ ہے یعنی ابو حیان ہے، من سے مراد، منعہ اس کو، اس کیا ہے، اختلاف ہے کس کے خلاف؟ فی خلافن کا آنا سائیں، مصنف نے کہا ہے کہ وہاں کتاب میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن فرماتے لمن، اختلاف ان لوگوں کے، لمن ان لوگوں کے منعہ جنہوں نے اس مصنف کو منع کیے ہیں، خلافا لمن منعہ، یعنی برخلاف ہے اس کے کہ مصنف کے نے جو منع کیا تھا نا سائیں، وہاں اختلاف ہے کہ اگر منع کیا تھا نا، اس کے برخلاف یہ ابو حیان نے جواز قرار دیا ہے۔ اس کے لیے مثال دے رہے کہ ما احسن و عاقل زیدن، پس یہاں ما احسن و عاقل زیدن میں فرما رہے ہیں ابو حیان عاقلہ نے عمل کیا ہے، اس میں ظاہر پہ احسنہ کے لیے ضمیر رکھنا پڑے گا، اور وہ ضمیر احسنہ ہوگا اس زید کی طرف لوٹانے کے، اور اس کو حذف کیا ہے کیونکہ وہ فضلہ ہونے کی وجہ سے، ضمیر فضلہ ہونے کی وجہ سے اب یہاں حذف ہے، ہو گیا صحیح۔ وَاعْمَالُ الثَّانِي أَوْلَى مِنْ اعمال الاول، یہاں سے فرماتے، بلکہ یہاں تک کافی ہے، ہاں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر اس کو یہاں سے دوسرے ساتھی بلاؤ تو دوبارہ پڑھتے ہیں، آخر تک پڑھتے ہیں، نہیں ابھی دعائیں